بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی یہ سنت اور اس کا اسلوب ہے کہ وہ گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے قصے بیان کرتا ہے تاکہ ان سے عبرت و نصیحت حاصل ہو۔ چنانچہ اس عبرت و معوذت کا سامان مہیا کرنے کے لیے قرآن کریم بندوں کے بارے میں رب تعالیٰ کی سنت جاریہ کو بیان کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے۔ پھر ساتھ ہی قوموں کی تاریخ بھی بیان کرتا ہے کہ ہر ایک قوم کے اعمال کے اعتبار سے کیا کیا حالات پیش آئے۔ غرض قرآن کریم زمانہ اور اعمال دونوں کے اعتبار سے قوموں کی تاریخ مرتب کرتا ہے۔ چنانچہ انہی پیغمبروں اور ان کی قوموں کے واقعات کے ضمن میں قرآن کریم حضرت صالح علیہ السلام کا بھی قصہ سناتا ہے اور ایک نشانی کو بھی بیان کرتا ہے جس کے ذریعہ رب تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی تائید کی، اور یہ نشانی آپ کے انہیں ایمان کی دعوت دینے کے بعد ظاہر کی۔ چنانچہ سورہ ہود میں ہے کہ جب قوم نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی صداقت میں شک ہے، تو آپ نے انہیں ایک نشانی کا ذکر کیا۔ پھر سورہ شعراء میں اس قدر مزید بیان ہے کہ قوم نے آپ سے وہ نشانی مانگی۔ وہ نشانی کیا تھی جو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لے کر آئے؟ اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی ممانعت نہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کی صداقت کے لیے وہ نشانی صرف ناقہ کو ٹھہرایا کہ جب تک وہ اس کو برائی کے ارادے سے نہ چھوئیں گے اور وہ اچھی حالت میں رہے گی تو وہ بھی اچھی حالت میں رہیں گے، لیکن اگر انہوں نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو رب تعالیٰ بھی اپنی سنت کو بدل دیں گے اور ان پر اپنا عذاب نازل کریں گے۔ لیکن احتمال بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نشانی ناقہ کے سوا کوئی اور ہو، یا اسی ناقہ میں کوئی دوسری نشانی ہو، یا متعدد ایسی نشانیاں ہوں جو اس اونٹنی کے سوا کسی دوسری چیز میں نہ پائی جاتی ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سمود بت کی پرستش پر ڈٹے رہے۔ قدرت نے بڑی عیش فارغ البالی مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ جانوروں، چوپاؤں، سبزہ زاروں، میوہ جات، شیریں نہروں، باغات، مرغزاروں اور کھیت کھلیانوں کی بہتات تھی۔ ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے بڑے عالی شان محلات بنا رکھے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر انہیں سمجھایا، بار بار نصیحت کی، ان پر رب تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جتلائیں، اس کی گرفت سے ڈرایا۔ چنانچہ جو سعادت مند تھے وہ ایمان لے آئے، چاہے وہ قوم میں کمزور اور نچلے درجے کے لوگ گردانے جاتے تھے، لیکن قوم کے سردار اکڑے اور اڑے رہے اور دولت و امارت کے نشہ میں دولت ایمان سے محروم رہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں کسی معاوضہ کی لالچ میں تمہیں راہ حق پر لانے کے درپے نہیں ہوں، اس کا اجر مجھے میرا پروردگار دے گا۔ اور جو شخص تمہیں یوں بے لوث ہو کر نصیحت کرتا ہو وہ ہر قسم کی تہمت سے پاک ہوتا ہے، وہ کسی عہد و ریاست اور سیم و ذکا و حرص اور خواہش مند نہیں ہوتا۔ آپ نے بڑی تڑپ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، قوم آپ کی اطاعت کرے اور فتنہ پردازوں کی ڈگر پر نہ چلے جو اصلاح نہیں چاہتے، کیونکہ اصلاح کی راہ اختیار کرنے میں آپ کے مفادات پر زد پڑتی تھی۔ ان مغروروں نے اس بات کو بھی عجیب جانا کہ ان کی ہدایت کے لیے ایک ایسا آدمی کیوں کر آ سکتا ہے جسے ان پر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کوئی برتری بھی حاصل نہ ہو۔ بھلا یہ بات ان کے حق میں بے حد معیوب نہ ہوگی کہ وہ سردار ہو کر بھی ایک عام آدمی کی تابعداری کرنے لگ جائیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کا تو انکار کیا ہی تھا، اب ان غریبوں کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑ گئے جو ایمان لے آئے تھے۔ ان کی مت مارنے ان کے پاس جا پہنچے اور کہنے لگے، کیا تم صالح کو خدا کا فرستادہ سمجھتے ہو؟ ان کمزوروں نے بڑی قوت ایمانی کے ساتھ جواب دیا کہ ہم صالح پر خدا کا فرستادہ ہونے کا ایمان رکھتے ہیں۔ سردار مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، اچھا، جس کو تم مانتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر سرکشی اور عناد میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے اس جھگڑے کا فیصلہ مانگ لیا کہ یہ روز روز کی بحث ختم کیجئے، ہم آپ کی دعوت کو یوں آسانی سے ماننے والے نہیں کہ اس بات پر صحیح و غلط کا فیصلہ ہونا چاہیے، لہٰذا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہوں تو اپنی صداقت پر کوئی نشانی لے آئیے،
اس پر آپ نے انہی کا مطالبہ پر انہی کی بیان کردہ صفات کی حامل اونٹنی کو بطور نشانی کے رب کے حکم سے ظاہر کیا، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اب تمہاری اور اس اونٹنی کے پینے کی اپنی اپنی باریاں ہوں گی، اور یہ کہہ دیا کہ اسے زمین میں آزادی سے چرنے دینا، روکنا ٹوکنا نہیں، اور نہ اسے کوئی نقصان پہنچانا، کہ اگر یہ سلامت رہی تو تم لوگ بھی سلامت رہو گے۔ یہاں تک کہ مضامین سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے قصہ ناقہ کے ضمن میں فقط 2 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، قوم نے ایک نشانی مانگی۔ نمبر 2، اور وہ نشانی اونٹنی کی صورت میں قوم کے سامنے پیش کی گئی، جسے ناقۃ اللہ کا لقب دیا گیا۔ رہ گئی یہ باتیں کہ وہ اونٹنی ان کے حساب منشا تھی، وہ ایک چٹان سے نکلی تھی، اس کی آنکھیں سیاہ اور بال سرخ تھے، اور وہ جب نکلی تو نکلتی ہی بچہ جنم دیا۔ اس کا بچہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چٹان سے نکلا۔ وہ اپنی باری کے دن آ کر پانی پیتی، جس سے اس کے تھن دودھ سے خوب بھر جاتے تھے، پھر وہ لوگ جتنا چاہتے اس کے تھنوں سے دودھ دو کر نکال لیتے، کہ ان میں سے کوئی بات بھی اپنے ثبوت میں قطعی نہیں، اور یہ کتاب خدا کے بیان کردہ قصہ ناقہ سے زائد ہیں۔ پھر تھوڑی مدت بعد ہی، جس کی قرآن کریم تحدید بیان نہیں کرتا، ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ ڈالا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ قرآن کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو اللہ کی طرف سے منسوب کر کے ناقۃ اللہ کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے۔ سورہ اعراف۔ یہ نسبت اونٹنی کے معاملہ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اسے خدا کی طرف سے اضافت کر کے اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ یہ عام اونٹ اور اونٹنیوں سے ہٹ کر پیدا کی گئی تھی، اور اس کی صفات بھی اپنے دوسرے ہمجنس اونٹوں اور اونٹنیوں سے جداگانہ تھی۔ خاص اس کے پانی پینے کی ایک دن الگ باری تھی، جبکہ قوم کے دوسرے لوگ اگلے دن پانی پیتے تھے۔ اونٹنی اپنی باری کا دن پہچانتی تھی، جبکہ قوم کی باری کے دن پانی کے قریب نہ آتی تھی۔ ارشاد ہے، سورہ قمر، ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ اور فرمایا، سورہ شعراء، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں ناقہ کے بارے میں وارد آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اونٹنی میں رب تعالیٰ کی نشانی یہ تھی کہ قوم سمود کا کوئی آدمی اس اونٹنی کو برائی کے ارادے سے نہ چھوئے، اسی طرح اس کے کھانے میں اور پانی پینے کی باری میں بھی اسے تنگ نہ کرے، جو ان میں اور اس ناقہ میں مقرر کر دی گئی تھی، اور اگر وہ ان باتوں میں سے کسی بات میں زیادتی کرتے ہیں تو ان پر خدا کا عذاب آ اترے گا۔ اس بنا پر یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی معنی نہیں کہ اس اونٹنی میں ایک آیت یا متعدد آیات ہوں، اور اگر اس رائے کے خلاف کوئی نص قطعی ملتی ہے تو اس میں اپنی اس رائے کو دیوار پر دے مارنے کو تیار ہوں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی اور انہیں زمین میں فساد مچانے اور تکبر کرنے سے باز آ جانے کی فہمائش کی۔ قوم کے کمزوروں نے آپ کی بات مان لی، بلکہ قوم کے سرداروں، اصحاب زعامت و اقتدار اور متکبروں نے اپنے جیسے ایک شخص کی اطاعت کرنے اور اس کے تابع فرما ہونے سے انکار کر دیا کہ انہیں پیغمبر تسلیم کر لینے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام خدا کے حکم سے ان کے سردار ٹھہریں گے۔ مزید یہ کہ انہوں نے ایمان لے آنے والی قوم کی کمزوروں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ علامہ الوسی رحمہ اللہ اپنی شرح آفاق تفسیر روح المعانی میں تحریر کرتے ہیں، جلد 1 صفحہ 145-146، قوم سمود کے بعض سردار ایمان لے آنے پر آمادہ ہو گئے تھے، مگر عین وقت پر ان کے ایک ضدی سردار نے آگے بڑھ کر ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ مشہور کاہن رباب بن سعر بھی اس بدبختی میں پیش تھا۔ یہ لوگ عیش سامانی کے عروج پر تھے۔ یہ اونٹنی موسم گرما وادی کے بالائی حصہ میں گزارتی اور اس کی جانب پر قوم کے سب مویشی وہاں سے بھاگ نکلتے
اور وادی کے زیریں سخت گرم اور بنجر علاقے میں جانے پر مجبور ہو جاتے، جبکہ موسم سرما وادی کے نشیبی علاقوں میں گزارتی اور قوم کے دوسرے مویشیوں کو نقل مکانی کر کے بالائی سخت سرد علاقے میں جا کر رہنا پڑتا۔ یقیناً اس میں قوم کی سخت آزمائش تھی۔ ایمان سے خالی دلوں پر یہ بات بے حد گراں گزری اور انہوں نے حکم خدا سے سرکشی کرتے ہوئے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالنے کا پختہ عزم کر لیا۔ قوم سمود میں دو نہایت حسین و جمیل اور مالدار عورتیں تھیں، جن میں سے ایک کا نام صدوق۔ ایک دن صدوق نے مصدع نامی شخص پر اپنا آپ اس شرط پر پیش کیا کہ وہ ناقہ کو قتل کرے۔ دوسرے کا نام عنیزہ تھا، جس کی جوان خوگرو بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدار بن سلف کو تیار کیا کہ اگر تم اونٹنی مار ڈالو تو میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گی۔ قدار بھی جھٹ تیار ہو گیا۔ انہوں نے 7 اور آدمی تیار کر لیے، یوں یہ کل 9 ہو گئے۔ قوم نے کہا تم دونوں آگے بڑھو، یہ 7 تمہاری مدد کریں گی۔ اب مصدع نے اونٹنی پر تیر چلایا، اونٹنی تڑپ اٹھی تو قدار نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا اور اونٹنی کی کونچ کاٹ ڈالی۔ اس کاری ضرب سے اونٹنی اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی اور گر گئی۔ تب قدار نے آگے بڑھ کر اسے ذبح کر دیا۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر اونٹنی کا بچہ بھی بھاگ نکلا، باقی 7 اس کے پیچھے بھاگے۔ بچہ ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ بلبلایا، پھر گم ہو گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے 4 افراد بھاگے۔ ایک نے طاق کر تیر مارا جو اس کے دل کے آر پار نکل گیا اور وہیں مر گیا۔ جو بدبخت اسے ٹانگ سے گھسیٹتا ہوا لایا اور اس کی لاش کو اس کی ماں کے اوپر دے مارا۔ بعد میں قوم نے ماں اور بیٹی کا گوشت آپس میں تقسیم کر کے خوب گل چھرے اڑائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو بے حد آبدیدہ ہوئے اور نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا، آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تم لوگوں نے خدا کی حرمت کو پامال کیا ہے، اس لیے اب انتظار کرو، 3 دن بعد خدا کا عذاب تم پر آنے والا ہی ہے۔ مگر قوم کی بدبختی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب بھی بجائے ڈرنے کے الٹا حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور مطالبہ کیا، جس عذاب کا ڈراوا دیتے ہو ہم پر لے آئیے۔ تب آپ نے قوم کو عذاب کی علامات بتلائیں کہ پہلے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے اور دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے، پھر تمہیں کوئی ہلاکت سے بچا نہ سکے گا۔ اونٹنی اور اس کے بچے کے خون ناحق سے ہاتھ رنگنے والے انہی بدبختوں نے یہ خفیہ سازش بھی تیار کی کہ رات کے اندھیرے میں حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کو بھی ہلاک کر ڈالیں گے، پھر ان کے رشتہ داروں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں اس واقعہ کی کچھ خبر نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ اس گھناؤنے جرم کے ارتکاب کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ میں بیٹھ گئے تو خدا نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے پتھر مار مار کر ان کو کچل ڈالا۔ ان کی لاشیں دیکھ کر لوگ بھڑک اٹھے اور فوراً حضرت صالح علیہ السلام کو ان کا قاتل قرار دے دیا اور بدلے میں انہیں قتل کرنا چاہا تو دوسرے سمجھدار لوگوں نے ایسا کرنے سے منع کیا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، ہم پہلے ہی ایک جرم کر چکے ہیں اور اس پر ہمیں عذاب کی دھمکی بھی مل چکی ہے، اب یہ دوسرا جرم نہ کرو۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وادی حجر کی ایک گھاٹی اور آگے اس کی ایک غار میں حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا رکھی تھی۔ قوم سمود میں ناقہ اور اس کے بچے کی ہلاکت کے بعد مختلف چہمی گوئیاں ہو رہی تھیں کہ اب اس کام کا انجام کیا نکلے گا۔ کہنے لگے، صالح یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم 3 دن تک ہلاک ہو جائیں گے، کیوں نہ ان 3 دنوں کے پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح اور ان کے گھر والوں کا کام تمام کر دیں۔ یہ سوچ کر یہ لوگ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادے سے گھاٹی کی طرف چلے۔ ابھی انہوں نے وادی میں قدم رکھا ہی تھا کہ چوٹی کے ایک پتھر نے لڑھک کر ان سب کو کچل دیا اور وہیں ہلاک ہو گئے۔ لوگوں کو ان کی بستی میں ایک ہی ہیبت ناک چنگاڑ نے ہلاک کر دیا۔ اس بات کو رب تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، سورہ نمل۔ تو دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ رب تعالیٰ نے قوم صالح کو ایک کڑک سے ہلاک کیا تھا، جس کی تعبیر رب تعالیٰ نے کبھی رجفہ سے اور کبھی طاغیہ اور کبھی سیاح سے کی ہے، اور یہ سب درست ہے کیونکہ آسمانی کڑک میں ایک دل دہلا دینے والی چنگاڑ
ضرور ہوتی ہے، اور کبھی اس کے ساتھ زلزلے جیسا بھی بھونچال بھی آتا ہے، اور کبھی یہ کڑک گرتی تو ایک جگہ ہے مگر اس کا اثر دوسری جگہ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ غرض قوم سمود آسمانی کڑک کی نظر ہو گئی، اور جو عذاب ان کی بھیانک جرم کی بنا پر کرۂ ارضی پر اترا تھا، حضرت صالح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے اس سے محفوظ رہے، اور آپ نہایت حزن و ملال کے ساتھ یہ کہہ کر ان ہلاک ہونے والوں کی طرف پیٹھ پھیر کر چل دیے کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی میں کوئی کمی نہ کی، افسوس کہ تمہیں ہی نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگتے۔